اس لفظ کو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ یہاں پر دوسرے حمزہ پر تسہیل ہو رہی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے تسہیل کسے کہتے ہیں؟ 90% لوگ جو ہیں وہ تسہیل کے بارے میں نہیں جانتے، تو اسی وجہ سے اس لفظ کو غلط پڑھ جاتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم تسہیل کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 24 ہے، سورت کا نام ہے حامیم السجدہ، اور اس کی آیت نمبر 44 ہے۔ اسی میں یہ مشکل لفظ ہے، پہلے ہم اس لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد مکمل آیت کو تلاوت کریں گے۔ یہاں دیکھیے، یہ آپ کو یہاں پر 2 حمزہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ پہلا حمزہ ہے، اس کے اوپر بھی زبر ہے، دوسرے حمزہ پر بھی زبر ہے، اس کے بعد عین ساکن ہے۔ تو یہاں پر تسہیل ہو رہی ہے، اور یہ قرآن مجید میں جو روایت حفص ہے اس میں کم و بیش قرآن مجید میں 6-7 اس کی مثالیں ہیں، لیکن یہاں پر تسہیل جو ہے واجب ہے۔ دوسرے جو مقامات ہیں قرآن مجید میں وہاں پر جائز ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے جی؟ تسہیل کہتے کسے ہیں؟ تسہیل کا معنی ہے نرم کرنا۔ تسہیل کا معنی ہے نرم کرنا، یعنی حمزہ کو حمزہ اور الف کی درمیانی حالت میں ادا کرنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ یہ حمزہ ہے، پہلے حمزہ کو آپ ایک مرتبہ چھوڑ دیں، دوسرے حمزہ کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ تسہیل اسی پر ہوگی۔ تو اس کو حمزہ بھی آپ نے نہیں پڑھنا اور الف بھی نہیں پڑھنا۔ جیسے دیکھیے، حمزہ زبر آ، آگے حمزہ زبر عین آ جو پڑھیں گے تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اگر آ پڑھیں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا۔ تو آپ نے دوسرے حمزہ پر الف اور حمزہ کی درمیانی حالت میں آواز نکالنی ہے۔ کیسے نکالنی ہے یہ ہم پڑھ کے اس کو ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر عین آ، اب یہاں پر دیکھیے، پہلے حمزہ کو میں نے بالکل جیسے حمزہ کو پڑھنا چاہیے تھا ویسے ہی پڑھا ہے، آ کی آواز آئی ہے، آ کی۔ دوسرے حمزہ پر آ کی بھی نہیں آئی، آ کی بھی نہیں آئی، بلکہ ان دونوں کی درمیانی حالت، یعنی حمزہ اور الف کی درمیانی حالت میں رکھا ہے اس کو۔ آ اگر آ کرتے، زیادہ لمبا کرتے تو یہ الف بن جاتا، اگر جھٹکا دیتے تو یہ حمزہ بن جاتا۔ تو ہم نے اس کو درمیانی حالت میں رکھنا ہے۔ ایسے پڑھیں گے، اسی کو ہی تسہیل کہتے ہیں، یعنی حمزہ کو الف اور حمزہ کی درمیانی حالت میں ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں تسہیل۔ اور یہ ایک ہی مثال ہے قرآن مجید میں جہاں پر یہ تسہیل واجب ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے جی اس کو؟ اعجمی وعربی۔ اب یہاں پر دیکھیے اس لفظ کو، یہاں پر یا کے اوپر 2 پیش ہیں، تو یہاں پر جو ہے وقف کرتے ہوئے بھی لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ تو کیسے وقف کرنا ہے؟ وعربی ایسے نہیں کرنا، وعربی کر جاتے ہیں لوگ یہاں پر وقف، اس کو یا کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یا کو بھی پڑھنا ہے اور تھوڑا سا جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یا پر شد ہے۔ وعربی ایسے، وعربی۔ اس لفظ کو پھر پڑھ لیں، اعجمی وعربی، پھر پڑھ لیں اعجمی وعربی۔ پہلے حمزہ کو آپ نے جیسے حمزہ پڑھتے ہیں ہم ویسے ہی پڑھنا ہے، دوسرے پر آپ نے تسہیل کرنی ہے، یعنی الف بھی نہیں پڑھنا اور حمزہ بھی بالکل نہیں پڑھنا، اس کی درمیانی حالت میں پہلے پھر اعجمی وعربی۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے اس لفظ کو، وشفاء ہے یہ لفظ، اور جب ہم اس پر وقف کریں گے تو 2 پیش کو ہم نے نہیں پڑھنا، لیکن حمزہ کو ضرور پڑھیں گے۔ وشفاء ایسی آواز نہیں، بلکہ آخر میں حمزہ ہے تو یہاں جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، وشفاء وشفاء۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کو تلاوت کر لیتے ہیں۔
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا، یہاں پر تسہیل نہیں ہوگی، تسہیل وہاں ہوگی جہاں پر دو حمزہ ہیں، تو دوسرے حمزہ پر ہم نے تسہیل کی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا، اعجمیًا تھا یہ، تو یہاں یانا نون کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ نون تنوین کا آگے لام جو ہے حرف یرملون ہے اس میں ادغام ہو چکا ہے، تو یہاں پڑھیں گے اعجمیًا لقالوا لولا فصلت آیاتہ أأعجمي وعربي أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ امید ہے کہ اس لفظ کو آپ اچھی طرح سیکھ گئے ہوں گے۔ آپ اس کی بار بار پریکٹس کیجئے کیونکہ یہ تسہیل والا لفظ ہے اور یہ مشکل ترین لفظوں میں سے ہے۔ قرآن مجید میں یہ ایک ہی مثال ہے روایت حفص میں جہاں پر تسہیل واجب ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح اس کی پریکٹس کیجئے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو درست طور پر تجوید کے مطابق پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔